وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، پیارے دوست، آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے ہمارے اس سفر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایپیسوڈ 5 میں. اللہ کی توفیق سے الحمدللہ ہم نے 4 ایپیسوڈ پچھلی بار مکمل کر لیے، لیکن آج سے اور اگلے ایپیسوڈ سے آپ کو تھوڑا سا اور مزہ آئے گا. یعنی پہلے تو ہم ہسٹری پڑھ رہے تھے، لیکن پچھلی کلاس سے پھر اس کلاس سے ہم اور پھر اگلی کلاس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا، پھر جوانی، پھر اگلے اس میں جوانی سے شادی، یہ سارا سب کچھ انشاءاللہ ایک ایک کر کے ہم اوپر تک آگے تک جائیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم ایپیسوڈ 4 میں اس کے کیا جانا تھا، کیا پڑھا تھا، کیا آپ نے سنا تھا، اس کو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو مختصر طور پر اس کو تھوڑا سا ریویژن طور پر لے کر جائے. پچھلی بار ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے ایپیسوڈ میں یعنی ان کی پیدائش کے بارے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ہماری جان ہے، ہمارے لیے آئیڈل ہے، ہمارے لیے سب کچھ ہے. تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محسوس کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا محسوس کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم وہ یادوں کو تازہ کریں. اس سے ایمان بھی بڑھے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہوگی. پھر ہم نے یہ آپ جانا تھا پچھلی بار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کے وقت پیدا ہوئے. پیر کا دن تھا، 9 ربیع اول تھا اور سال عام الفیل والا تھا. یعنی دادا نے آپ کو محمد دیا اور ماں نے آپ کا نام احمد رکھا تھا. تو جس طرح ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ محمد کا معنی کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو، ٹھیک ہے، جو محمد کا ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو. ٹھیک ہے، یا امید ہے کہ آپ کو پتا ہو گیا کہ آپ اللہ کے بعد سب سے زیادہ تعریف آپ ہی کی ہے. اور احمد کا مطلب کیا ہے؟ جو ماں نے نام رکھا تھا احمد کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ تعریف کرنے والا، یعنی سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا. تو یہ دونوں نام نے ماں اور دادا کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم تک پہنچائے. ٹھیک ہے، یعنی ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ ان کے دل میں ڈالی تھی اور پھر انہوں نے یہ نام دونوں بھی دے دیے. تو یہ ہم نے پہلے بتایا تھا کہ احمد محمد یہ پچھلی کتابوں میں موجود ہے. انشاءاللہ آج بھی اس کے بارے میں، آج کے ایپیسوڈ 5 میں بھی اس کے بارے میں آئے گا. اچھا، اس کے بعد یہ ہم نے جانا تھا کہ وہ کون خوش قسمت عورت تھی جس نے آپ کو دودھ پلایا. تو وہ ہم نے ان کے بارے میں پچھلی بار تفصیل سے جانا تھا کہ وہ دائی جو ہے حلیمہ سعدیہ تھی. ان کا واقعہ ہم نے بالکل بالکل بہت تفصیل سے جانا تھا، تو اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہمیں. یہ جو حلیمہ سعدیہ تھی وہ طیف کے آگے کوئی علاقہ، کوئی گاؤں تھی، وہاں پر رہتے، وہاں پر تھی وہ. اور اس کے بعد وہ آئی تھی مکہ، آپ کو لے کر گئی، پھر وہاں پر 2 سال 4 سال اس کے بعد آپ کو واپس کیا. وہ الحمدللہ وہ ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ اس کے بعد. پھر ہم نے بتایا تھا شق صدر یعنی سینہ کھولنا. یہ شق صدر پتہ چل گیا نا آپ کو کہ سینہ کھولنا. اور یہ کب ہوا؟ ٹھیک ہے، یہ کب ہوا، کیا ہوا، یہ انشاءاللہ یہ ایک ایک کر کے جانیں گے. یعنی پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال تھی، اس وقت ہوا تھا. اور شق صدر کیسے ہوا، کیا ہوا، اس کا کیا یعنی کرنے یہ کیوں کیا گیا تھا، یہ آپ کو بتایا تھا. پھر بھی ایک بار میں دوہرا دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جو شیطانی اثرات ہے، یعنی جو مادہ ہے، اس سے آپ کی زندگی پر اثر نہ پڑے، وہ اثرات آپ کی زندگی پر غالب آئے، شیطان کی چال میں آپ پھنس نہ جائے. اسی لیے جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور آ کر شق صدر یعنی سینہ کو چیرا، دل نکالا، جنت سے ایک تھالا لایا تھا، اس میں رکھا، پھر اس کے بعد اس کو واش کیا زمزم سے. اس کو دھونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یعنی جسم میں واپس نصب کیا اور سلائی کر دی، سٹیچنگ کر دی. کس طرح سے کی، واللہ عالم، اللہ ہی جانتا ہے. تو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑے ہو گئے، یعنی جب ان کے خادم تھے، تو جب کپڑے بدلنے کے ٹائم پر سینے پر ایک لمبی جو سلائی کا نشان موجود تھا. اب یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 یا 5 سال ہے. ٹھیک ہے، میں بار بار آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ عمر، تو تاکہ آپ نوٹ کر لیں، ہم عمر کے حساب سے جائیں گے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 یا 5 سال ہے، ٹھیک ہے، اور ایک واقعہ آیا کہ یہ آپ یہ نام یاد رکھ لیا کرے کہ جو شق صدر کے بارے میں جو ہم نے بتایا تھا کہ 4 سال میں ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ جو شق صدر ہے یہ 3 یا 4 بار ہوا، شق صدر جو کہتے ہیں، سبھی کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے 3 کوئی 4، تو وہ ہمارے لیے فائدہ یہ ہے کہ ہم اس میں جانیں کہ اس میں ہمارے لیے عبرت کیا ہے، ہمارے لیے کیا فائدہ ہے، اس میں کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ جانتے ہیں۔ وہ کیسے ہوا؟ تو آپ کے ابھی میں نے بتایا تھا کہ یہ سارا سب کچھ معاملہ، سینہ کھولنا، یہ کرنا، یہ سارا، اس کو انشاءاللہ میں اسکپ کرتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا آگے چلے۔ یہ ہم نے پہلے بھی شاید پڑھا ہوگا، لیکن ابھی بھی تھوڑا سا میں آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شق صدر کیوں ہوا تھا، ہمارے نبی کے ساتھ ہوا تھا، اسی لیے ہم نے جانا، اور ہمارے لیے ضرور بھی تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے کس طرح سے کٹ کیا، شیطان کا جو ٹکڑا تھا وہ نکالا، اور پھر یہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 سال کی عمر میں ہوا تاکہ آپ کے پاس اثرات نہ رہے۔ پھر اس کے بعد یہ سارا سب کچھ ہونے کے بعد دوسری بار بھی ہوا جب آپ کی عمر 10 یا 12 سال تھی۔ وہ اس وقت آپ، یعنی انسان میں جب جوان ہوتا ہے، یعنی جوانی کی طرف داخل ہوتا ہے، اس وقت جوانی کو حفاظت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس بار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو آپ سے بہت بڑا کام لینا تھا۔ یعنی 10-12 سال کی عمر میں جو شق صدر ہوا تھا، اس میں آپ کو انسانیت کے لیے بہت بڑا کام لینا تھا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ ذمہ داری تھی، تو پھر اسی لیے شق صدر ہوا، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا واقعہ کب ہوا تھا؟ تیسرا واقعہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ یعنی کیوں ہوا تھا؟ کیونکہ وہی برداشت کرنا تھا۔ یعنی پہلے سب کچھ آسان تھا، لیکن یہاں پر تھوڑا مسئلہ ٹائٹ ہے، کیونکہ وہی اترنا بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ وہی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ وہی کی سختی کس طرح سے ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ اور چوتھا واقعہ اسراء والمعراج، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 52 کے آس پاس تھی، جب شق صدر کا واقعہ ہوا۔ تو ان سب میں اختلافات ہے، کسی کوئی کہتے ہیں کہ آگے ہے، یعنی یہ تو کنفرم ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 سال تھی، یہ کنفرم ہوا۔ اس کے بعد غار ہیرا میں کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد معراج میں یہ ہوا، یہ سارا سب کچھ ہے۔ وہ معراج کا انشاءاللہ ہم جب معراج کا سیشن لیں گے، جب ایپیسوڈ میں جائیں گے، تو وہاں پر اس کے بارے میں جانیں گے کہ معراج میں واقعہ کس طرح سے ہوا، کیا ہوا، وہ سارا سب کچھ انشاءاللہ وہاں ڈیٹیل میں جانیں گے۔ یعنی جو اسراء والمعراج کا جو ایپیسوڈ آئے گا، اس میں ہم جنت کا بھی ٹور کریں گے، جہنم کا بھی ٹور کریں گے، یہ سارا سب کچھ یہ سب کچھ وہاں پر کریں گے۔ لیکن میں نے مختصر طور پہ آپ کو بتا دیا کہ شق صدر کیوں ہوتا تھا، تاکہ آپ اگلی چیزوں کو جذب کریں، یعنی بہت خطرناک چیزیں، یعنی اگر آپ معراج کے لیے جا رہے تھے، اسراء والمعراج ہوتا ہے کہ جب اسراء والمعراج کے لیے جا رہے تھے، تو وہاں پر جہنم دیکھنا ہے، لوگوں کے خطرناک منظر آپ کو دکھانا ہے، یعنی ہم وہ خطرناک ماحول دیکھ کر، یعنی ہماری روح کانپ جاتی ہے، خون دیکھنے سے ہمیں چکر آ جاتا ہے، یا کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، یا کوئی تکلیف میں کسی کی جان نکلتی ہے، یا کسی کو تڑپاتے ہیں، یا کسی ویڈیو میں کوئی تڑپتا ہے، جانور یا انسان، تو ہماری روح کانپ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل صاف کیا تاکہ یہ سب چیزوں کو جھیلے، برداشت کریں۔ تو یہ اسراء والمعراج کا واقعہ انشاءاللہ ہم وہ بعد میں لیں گے۔ تو اب یہاں پر ہم واپس آتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 5 یا سال ہوتی ہے، یعنی وہ 1 سال اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں، پھر حضرت آمنہ کو اپنے شوہر عبداللہ کی یاد آتی ہے کہ جب عبداللہ بیمار تھے، یعنی وہ بیماری کی حالت میں اللہ کے پاس چلے گئے، اور وہ کہاں پر تھے؟ مدینہ، یثرب میں، مدینہ کا جو پرانا نام ہے یثرب، تو وہ وہاں پر تھے۔ اب آمینہ کو اپنے شوہر کی یاد آتی کہ میں جا کر کم سے کم ایک بار زیارت تو کر لوں، کیونکہ میں نے نہ ان کی خبر دیکھی ہے، نہ ان کو دیکھا ہے۔ تو اب وہ ارادہ کرتی ہے کہ میں اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کروں، تو اپنا مشورہ اپنے سسر جو ہے عبد المطلب کے سامنے رکھتے ہیں۔ عبد المطلب اس بات پر ہاں کہتے ہیں، راضی ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنے عبد المطلب یہ ذمہ داری لیتے ہیں کہ وہ ان کو وہاں پر لے جائیں، لے کر پھر واپس آئیں۔ تو مکہ سے سفر شروع ہوتا ہے، کہ مکہ سے شروع یعنی تقریباً 550 کلومیٹر، یا صرف 550 کلومیٹر یہاں سے سفر شروع کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ کون کون ہے سفر میں؟ اس سفر میں ہے حضرت آمینہ اور ان کی خادم ام ایمن۔ یہ ام ایمن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا، ان کا نام بھی یاد رکھیں۔ تو یہ آپ کی
والدہ اور آپ اور ام ایمن اور عبد المطلب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا یثرب جاتے ہیں، یثرب جاتے ہیں، وہاں پر پہلے سے آپ رشتہ دار وہاں پر موجود تھے، بنو نجار جو قبیلہ تھا وہاں پر رشتہ داری پہلے سے تھی، وہاں کچھ دن رکتے ہیں، وہاں دن رکنے کے بعد جب تک آمینہ کا دل کرتا ہے وہاں رہتی ہے، بار بار اپنے شوہر کی جو عبداللہ ہے ان کی قبر کی زیارت کرتی ہیں، زیارت کرنے کے بعد پھر دل بھر جاتا ہے، یعنی بس وہاں پر ختم ہو جاتا ہے، دل بس بھر گیا، اپنے گھر واپس آنے کی تیاری کرتے ہیں، یہ پورا 1 مہینہ وہاں پر رکتے ہیں، اس کے بعد یثرب کے لیے تیاری کرتے ہیں، پھر وہاں سے واپس نکلتے ہیں، آتے ہی راستے میں ابوا نامی جگہ ہے جہاں پر حضرت آمینہ کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، تھوڑی تھوڑی طبیعت خراب ہوتی ہے، قافلہ یہیں پر رک جاتا ہے، کہتے ہیں کہ تھوڑا آرام کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سفر شروع کرتے ہیں، لیکن حضرت آمینہ کی طبیعت میں اور خرابی آتی گئی، اتنی زیادہ طبیعت خراب ہو گئی حتیٰ کہ وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، یعنی یہ ابوا نامی جگہ ہے، مکہ و مدینہ کے درمیان ہے، یہاں پر ان کی خبر موجود ہے، پھر یہیں سے ان کو دفن کیا گیا، اور اب دیکھیں کہ کیا معاملہ ہوا کہ والد اور والدہ دونوں بھی مدینہ میں دفن ہو گئے، اللہ کو یہ منظور تھا، تو باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کچھ کام سے گئے اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا، اب پھر حضرت آمینہ اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کرنے گئی اور پھر ان کا بھی انتقال وہیں پر مدینہ میں ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا بیتی ہوگی، کیسے معصومانہ سوال کیے ہوں گے، یعنی 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ اٹھ جانا، یعنی باپ کا سایہ تو پہلے ہی چلا گیا تھا، لیکن 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہونا، یعنی معصوم چہرہ کیسا، یعنی آپ دیکھ لیں کہ یتیم جب ہو جاتا ہے تو اس کی صورت کتنی عجیب ہو جاتی ہے، کیسی ہے معصوم صورت سے، کس سے کہا ہوگا کہ ابو امی، یعنی کس طرح سے، یعنی سب کے بچے تو امی ابو کہتے ہیں، پہلے تو ابو نہیں کہہ سکتے تھے، لیکن اب ماں جو کہتے تھے ابھی ماں بھی نہیں ہے، ابھی تو یعنی حلیمہ سعدیہ کے پاس سے آئے تھے، یہاں ابھی نئے نئے چہرے تھے ماں کے ساتھ، ابھی تو رہنا شروعات کی تھی، ایسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے پاس بلا لیا، آپ سبھی سمجھتے ہوں گے کہ کیسا وہ منظر تھا ہوگا، یعنی بچپنے میں باپ بھی چھن جانا، پیدا ہونے سے پہلے، پھر ماں کا سایہ بھی اٹھ جانا، یعنی اب اس سچویشن میں، اس حالت میں عبد المطلب نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر ڈالی تو آپ کے اوپر فدا ہو گیا، یعنی عبد المطلب کا دل تھا، یعنی دیکھا کہ میرا بیٹا یتیم ہے اور اس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، یعنی آپ کے اوپر عبد المطلب فدا ہو گئے، اور جو محبت تھی وہ پھوٹ پڑی، یعنی جذبات ابھر پڑے، محبت کچھ، یعنی بہت محبت، یعنی جو ابلتی ہے نا وہ ہو گئی، کیونکہ دیکھا کہ کچھ مہینے پہلے جو لاڈلا بیٹا تھا عبداللہ، اس کا انتقال ہو گیا، ابھی زخم پر زخم لگا ہی تھا، لیکن اس کے پر ایک اور زخم لگ گیا کہ وہ بھی چلے گئی اس کی ماں، عبد المطلب نے اپنے پوتے کو مکہ لے کر گئے، یعنی اور اس کے بعد ان سے اتنی محبت تھی کہ ماں اور باپ کی کمی محسوس ہونے دی نہیں، یعنی کوشش کیا کہ عبد المطلب نے کہ دونوں کا پیار دوں، یعنی ماں کا بھی پیار دوں اور باپ کا بھی پیار دوں، اب انہوں نے اپنی کمر کس لی کہ فزیکل بھی، فائنینشیل بھی، ایموشن بھی، کہ کچھ بھی ہو، میں یعنی بچے جو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہونے دوں گا نہیں کہ نہ تمہارا کوئی والد ہے نہ کوئی تمہاری والدہ ہے، یعنی آج سے وہ انہوں نے اپنی کمر کس لی کہ آج سے میں ماں کا بھی پیار دوں گا اور باپ کا بھی پیار دوں گا، تو اب یہاں پر انہوں نے بھرپور کوشش کی، یعنی جب تک وہ زندہ تھے، کہ انہوں نے بہت محنت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیار کیا، اب آگے آتے ہیں، تو عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتے کہ اپنے سگے بیٹوں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرتے، یعنی عبد المطلب کی محبت کی مثال آپ کو کیا بتائیں، کس قدر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، جب صبح سویرے سورج نکلتا تو کعبے کے پاس ایک خاص فرش بچھتا عبد المطلب کے لیے، یعنی تمام بیٹے اس کے آس پاس کھڑے ہوتے، کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ فرش پر جا کر بیٹھے، فرش کی یعنی جو فرش ہوتا ہے گدی یا چیئر یا پھر جو بڑی سیٹ ہوتی ہے، یہ تو بڑے سردار کے لیے ہوتی ہے، یعنی کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہاں پر جائے، وہاں پر بیٹھے، تو
آپ کو پتہ ہے جب گدی لگتی ہے تو یعنی ہر خاندان کے جو اپنے اپنے سردار ہیں ان کی گدی لگتی ہے، ان کے آس پاس ان کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بیٹے یا ان کے گھر والے یا ان کے خاندان والے جمع ہوتے ہیں۔ تو ایسے ہی عبد المطلب کے جو 9 بیٹے تھے، ایک کا تو انتقال ہو گیا عبداللہ کا، تو 9 بیٹے آپ کے پاس آ جاتے ہیں۔ پھر یہاں سردار انہیں حکم دیتا، ان کے کام دیتا کہ آج تم یہ کام کرنا ہے، تمہیں اس سے لڑنا ہے، تمہیں یہ کھانا لانا ہے، تمہیں وہاں سے پانی لانا ہے، یعنی یہ سارے سب کچھ کام سردار دیتا۔ یہاں عبد المطلب کے فرش پر کوئی بیٹھتا نہیں اور سب لوگ عبد المطلب کا آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ پلک جھپکتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور فرش پہ بیٹھ جاتے ہیں، جو گدی ہوتی ہے، جو سیٹ ہوتی ہے، اسپیشل سیٹ، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ چاچا زبردستی آتے، آپ کو اٹھا کر پکڑ کر لے کر جاتے۔ ایک بار ایسے ہی ہوا کہ جب آپ چاچا یعنی عبد المطلب آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر عبد المطلب کی کرسی پر یعنی ان کی فرش پر جا کر بیٹھ گئے، تو چاچاؤں نے زبردستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتارنے کی کوشش کی، لینے کی کوشش کی، پیچھے سے عبد المطلب آ گئے، کہنے لگے کہ اے میرے بیٹو، یہ میرے بیٹے کو تم کچھ مت کہو، اس کی شان نرالی ہے، تم اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، تم اسے نیچے نہ اتارو۔ عبد المطلب آپ کو بلاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو اپنے پیروں پر بٹھاتے ہیں، آپ کی پیٹھ سہلاتے ہیں۔ تو یعنی ماں باپ کا دونوں کا پیار آپ نے بہت کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں، یعنی بہت کوشش کی، آپ کی پیٹھ سہلاتے، آپ کا سر سہلاتے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حرکات کرتے ہیں، یعنی 6 سال کی عمر میں، 7 سال کی عمر میں جو حرکات کر کے وہ دیکھ کر عبد المطلب خوش ہوتے ہیں، یعنی سردار دیکھ کر خوش ہوتا۔ ایک بار یہ بھی واقعہ ہوا کہ ایک بار مکہ میں بارش نہیں ہوئی، یعنی بالکل سوکھا پڑ گیا۔ اب سوکھا پڑ گیا تو لوگوں نے کہا کہ عبد المطلب کہ اب آپ اللہ سے دعا کرے کہ کچھ سوکھا یعنی کچھ پانی پڑ جائے، ورنہ سوکھے حالت لوگوں کی حالت تو بہت خراب ہے۔ عبد المطلب دعا کرنے نکلتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور کعبے سے آپ کی پیٹھ لگا دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کی انگلی پکڑتے ہیں، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیٹھ ہے وہ کعبے سے لگی ہوئی ہے۔ عبد المطلب دعا کرتے ہیں اور بادل اچانک سے بادل آتے ہیں اور ڈھیر ساری بارش ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ سیلاب آ جاتا ہے۔ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یعنی جو معجزے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے جسم کے ساتھ یہ شروعات ہو گئی، یعنی ابھی کسی کو اتنا زیادہ پتہ نہیں چلا، لیکن صرف حلیمہ سعدیہ کو پتا تھا، یعنی جو بابرکت روح لے کر آئی تھی، یہ ابھی حلیمہ سعدیہ کو پتا تھا، لیکن ابھی کسی کو پتا نہیں۔ اب عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت فکر کرتے ہیں کہ میرے بعد اس بچے کا کیا ہوگا۔ اب یہاں اللہ کو کچھ اور منظور تھا، یعنی ابھی تو والد کا انتقال ہوا، یعنی پیدا ہونے سے پہلے 6 سال کی عمر میں ماں کا انتقال ہوا، اب یہاں پر عبد المطلب کی باری، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال ہو گئی۔ اب یہاں عبد المطلب اچانک سے بیمار ہو گئے۔ اب عبد المطلب کو محسوس ہونے لگا کہ ان کا نام شیبہ بھی ہے، یاد رکھیں، کہ ان کو محسوس ہونے لگا کہ اب میرے پاس وقت نہیں، تو اب بہت زیادہ فکر کرنے لگے کہ اب اس بچے کا کیا ہوگا، یعنی اب میرے بعد اس بچے کا کیا ہوگا۔ تو عبد المطلب کے بیٹوں نے کہا کہ اے ابو جان، آپ اتنی فکر کیوں کرتے ہو، یعنی اتنی فکر مند کیوں ہے، اتنی ٹینشن آپ کیوں لیتے ہو، موت تو ہر کسی کو ہے، یعنی آپ کے بعد میں ہم جانے، یعنی ہم پہلے جائیں یا آپ پہلے جائیں، یعنی ہر کسی کو موت ہے۔ تو جب بچوں نے یہ کہا کہ آپ تو بہت بہادر انسان ہو، مکے کے سردار ہو، آپ ڈرتے ہو موت سے، عبد المطلب نے کہا کہ میرے بیٹو، میں موت سے نہیں ڈرتا، مسئلہ میرے پوتے کا ہے، میرے بعد کون ہے جو اس کی دیکھ بھال کرے گا۔ عبد المطلب اپنے تمام بیٹوں پر نظر دوڑانے لگے کہ کون ہونہار وہ میرا بیٹا ہے جو میرے بعد میرے پوتے کا خیال رکھے گا، اسے میں نے جو پیار دیا تھا ماں باپ کا، میرے جانے کے بعد اس بچے کو کون دے گا۔ سب بیٹوں میں عبد المطلب کو جب انہوں نے نظر دوڑائی تو سب سے پہلی نظر یعنی نظر میں جو کھٹکے ہیں، جو نظر میں آئے ہیں، وہ ابو طالب یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد۔ اب انہیں یقین تھا کہ اگر ابو طالب وعدہ کر لے کہ میرے پوتے کا خیال رکھنے کے لیے، تو یہ میرا حق پورا کرے گا، میرا حق ادا کرے گا میرے مرنے کے بعد۔ اب عبد المطلب نے ابو طالب کو بلایا کہ اے میرے بیٹے، مجھے لگتا ہے کہ میں اسی بیماری میں اللہ سے جا ملوں گا، میں ٹھیک نہیں ہوں گا، مجھے اندر ہی اندر بہت فکر ہے کہ میرے بعد میرے پوتے کا کیا ہوگا۔ اے میرے بیٹے عبد المطلب،
کیا تم مجھے وعدہ کرتے ہو کہ تم اس کے ساتھ وہ سلوک کرو گے جیسا میں سلوک کرتا ہوں، یعنی تم اپنی اولاد کے جیسے اس کی پرورش کرو گے، اس کی دیکھ بھال کرو گے؟ تو جیسے ہی ابو طالب نے یہ سنا تو کہا کہ اب آپ مجھے، یعنی آپ نے مجھ جو چاہیے، یعنی آپ نے جو مجھ سے امید کی میں اس پہ کھڑا اتروں گا، میں کوشش کروں گا کہ یہ ایک شریف بیٹے کا عظیم باپ سے وعدہ ہے کہ میں اپنی جان لگا دوں گا کہ اس کا خیال رکھنے کے لیے، اس بچے کا، اس کی پرورش کے بارے میں میں ذمہ داری لوں گا۔ اب یہاں عبد المطلب تو خوش ہو گئے، یعنی میرے بعد میرے پوتے کے بارے میں پیچھے سوچنے والا کوئی ایک تو مل گیا۔ اب جیسا آپ کو پتا ہے کہ عرب لوگ وعدے کے پکے ہوتے ہیں، تو یہ عبد المطلب نے وعدہ دے دیا اور ابو طالب نے وعدہ لے لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال 2 مہینے ہوتی ہے، 8 سال 2 مہینے ہوتی ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ابو طالب لیتے ہیں، اور ایک واقعہ ہو جاتا ہے کہ کیا واقعہ ہو جاتا ہے میں انشاءاللہ ابھی بتاتا ہوں۔ جب ابو طالب یہ ذمہ داری لے لیتے ہیں تو یعنی اب اچھا خاصا، یعنی 42 ایئرس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں۔ انہوں نے بالکل حق ادا کیا، جس طرح سے ایک باپ کو حق ادا کرنا چاہیے تھا، وہ انہوں نے حق ادا کیا۔ یعنی ابو طالب کا بہت بڑا رول ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، اور بہت بڑا رول ہے اسلام میں، جب اسلام کے شروعات میں۔ یعنی ابو طالب کے بارے میں ہم آگے پڑھیں گے کہ ابو طالب کے بہت بڑا ایک احسان ہے ہمارے اوپر بھی، کہ انہوں نے کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ہر حال میں۔ یعنی ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معیار بنا دیا تھا کہ دوستی کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے، دشمنی اس سے کروں گا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کرتا ہے۔ بالکل دیوار بن گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ لیکن جب آپ کو آگے بلکہ پتا چلے گا کہ کسی کی ہمت ہی نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹچ کرے، کہ ہاتھ اٹھا کر دیکھے، لیکن آپ کو بتایا کہ ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے۔ یعنی ان کا بہت بڑا احسان تو تھا، لیکن یہ جہنم میں ہے، یہ آپ سب کو پتا ہوگا۔ یہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے، انشاءاللہ آگے جب موقع ملے گا تو ان کے بارے میں آپ کو مختصر بتا دیا، لیکن ان کے بڑے بڑے کارنامے بھی ہیں، تو وہ بھی انشاءاللہ آگے بات کریں گے۔ یعنی ان کا بہت بڑا تمام امت کے رسول ہے، ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے ان کے سر پر ڈالی تھی۔ یہاں عبد المطلب اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، یعنی 8 سال 2 مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ رہنے لگے۔ ابو طالب دل کے بہت اچھے تھے، لیکن پاکٹ میں منی نہیں تھے، یعنی پیسے نہیں تھے۔ شریف تو ایک جگہ ہوتی ہے، شرافت تو اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن مال، یعنی ان کی فیملی بہت بڑی تھی، یعنی بچے بھی بہت زیادہ تھے، تو ان کا خرچ پہلے سے خرچ بہت ٹائٹ تھا، یعنی چلتا نہیں تھا، رہتے بستے، یعنی جیسا بھی کر کے گھر چلا رہے تھے، تو آج کھا لیا تو کل نہیں، کل کھا لیا تو پرسوں نہیں، اس طرح سے معاملہ چل رہے تھے۔ تو اب یہاں ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال سب سے زیادہ رکھتے ہیں، یعنی ایک مہمان کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پرورش کی۔ یعنی گھر میں کچھ بھی بنا یا نہ بنا، اگر کچھ بھی بنتا، اپنے بیٹوں سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا ملتا۔ یعنی آپ کو یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی بالکل ایک مہمان، ایک خاص مہمان، ایک بیٹا، یعنی ایک بالکل اسپیشل جو پرسن ہوتا ہے، ویسی انہوں نے ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، بچپن سے لے کر جب تک بوڑھے ہوتے ہیں۔ اب آپ کو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 6 سینس میں بتاتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی پرورش کر رہا ہے، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے تھے، آپ کی پرورش چل رہی تھی اور امتحانات چل رہے تھے۔ 6 سال میں ماں کا انتقال، 8 سال میں دادا کا انتقال، باپ بھی نہیں تھے۔ یعنی ان حالات میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی کیسی پرورش کرتا ہے، اور آپ کیسے اسمارٹ 6 سینس ہے، وہ آگے بھی چل کے بتائیں گے آپ کو، بس میں ایک چھوٹا سا تعارف بتاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے ہی تھے، یعنی 8 سال کی عمر میں تھے، اور گھر کے معاملات دیکھ رہے تھے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، کیا باہر جا رہا ہے، کیا آ رہا ہے، یعنی گھر میں کیا چیز کی ضرورت ہے، یہ سارا سب کچھ آپ بھاپ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئے گا کہ آپ بچپن سے ہی، یعنی دور اندیز، یعنی آپ کو وہ جو 6 سینس ہے، اسمارٹ ہے، یہ سب کچھ آپ کے اندر موجود تھا۔ یعنی اگر آپ آج 12 سال کا ہے، تو 14 سال کا جو بچہ ہے، یعنی 16 سال کا بچہ جو سوچتا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچتے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 سال سب سے آگے، یعنی سب سے آگے
دشمن سے بھی آگے، یعنی دشمن جو سوچتا ہے مکہ مدینہ میں جب لڑائی ہوتی ہے، جب جنگیں ہوتی ہیں، تو اس میں بھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آگے، دشمنوں سے آگے، تو یہ انشاءاللہ میں آگے کر کے بتاؤں گا۔ اب یہاں عبد المطلب کے پاس پیسے نہیں گھر چلانے کے لیے، اس میں عبد المطلب سوچتے ہیں کہ میں اب مال کمانے کے لیے یعنی کچھ بزنس کروں، اور بزنس کے لیے مکہ، یعنی مکہ میں سب بزنس مین ہے، تاجر لوگ ہیں، مکہ چھوڑ کر انہیں جانا پڑے گا۔ تو جو مکہ کے لوگ تھے سردی میں یمن کی طرف جاتے تھے اور گرمی میں شام کی طرف، یعنی جو امپورٹ ایکسپورٹ جو بزنس ہوتا ہے، یعنی لین دین کا جو بزنس ہوتا ہے، جو وہ سورۃ القریش میں جو ہے نا، جس میں اس کی تفسیر آپ پڑھے، جس میں ذکر بالکل صاف صاف آتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا قریش کے لوگوں پر۔ اللہ نے ان کے اوپر احسان کیوں کیا؟ کیونکہ یہ لوگ مکہ جو کعبہ تھا، کعبے کی رکھوالی کرتے، اور ان کے پاس جو لوگ آتے اللہ کا گھر کا طواف کرنے کے لیے، ان کی خدمت کرتے، یعنی مہمانوں کو جو حاجی ہے ان کی خدمت کرتے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اس جگہ کی وجہ سے ان قریش کے لوگوں کو بہت عزت دی۔ ان کے ساتھ جو جاتا یعنی سفر کرتا، وہ سب کے سب امن میں ہوتے۔ آپ کو بتایا تھا کہ ہم نے پہلے کہ اس سفر میں، اس ماحول میں، اس زمانے کے حساب سے کوئی بھی قافلہ سیف نہیں ہوتا ہے سوائے قریش کے۔ کوئی بھی قافلہ اگر باہر نکلتا تو وہ لوٹ لیا جاتا، لیکن صرف قریش کا قافلہ ہوتا، جو کسی کی ہمت نہیں ہوتی کہ قریش کے قافلے کے اوپر نظر اٹھا کر دیکھیں، یعنی کسی کی ہمت ہی نہیں تھی کہ قریش کے قافلے کو نظر اٹھا کر دیکھیں۔ یہاں ابو طالب کو سخت مال کی ضرورت تھی، تو اب جس سے گھر کا بیلنس بھی برابر ہو جائے اور یعنی آپ کچھ آمدنی بھی ہو جائے۔ اب ابو طالب نے شام کا سفر کرنے کا فیصلہ تو کر لیا، لیکن نظر پڑی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کرے، انہیں کس کے حوالے کرے؟ یعنی جانے کی جو جرنی یا جانے کا جو سفر ہے، 2 سے 3 مہینے کا ہے۔ اب اس بیچ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی چھوٹے بچے ہیں، کوئی اگر ان کو کڈنیپ کر لے یا کوئی قتل کر دے یا کوئی کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ اونچ نیچ ہو جائے، تو پھر کون اس کا ذمہ دار ہے؟ یہ بھی ایک فکر تھی، اور اتنے بڑے سفر میں اس چھوٹے نازک بچے کو کہاں سے لے جائے؟ تو یہ سوچ میں پڑے تھے۔ ابو طالب نے بہت سوچا کہ اس بچے کے بارے میں کیا کریں، پھر آخری میں فیصلہ ہوا کہ کیا اسے کیوں نہ میں سفر میں لے جاؤں، بہتر ہے کہ یہاں چھوڑوں، اسے میں سفر میں لے جاؤں۔ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم میرے ساتھ شام چلو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے، میں تو چلوں گا، میں تو تیار ہوں۔ جب عمر تھی تقریب آپ کی عمر 12 سال تھی، یعنی جب 12 سال کی عمر میں آپ سفر کرتے ہیں مکہ سے شام کی طرف، جیسے ہی ابو طالب کا قافلہ مکہ سے نکلتا ہے فلسطین کی طرف، ایک شہر بصرہ وہاں پر پہنچتا ہے۔ اب یہاں پر ایک عجیب سٹوری ہے، وہ بھی آپ کو میں سنا دوں تاکہ ہماری تھوڑی سٹوری میں تھوڑا مزہ بھی آ جائے۔ اب یہاں ابو طالب کو بھی یقین ہوتا ہے کہ بچہ کچھ نہ کچھ ہے۔ اب یہاں جیسے ہی شام سے پہلے جو بصرہ شہر تھا وہاں پر آتے ہیں، وہاں پر آ کر رکتے ہیں، تو ایک بڑا پادری راہب جس کا نام ہے جرجس، اس نے ابو طالب کے قافلے کو آتے ہوئے دیکھا، ان پر نظر ڈالی تھی۔ پھر اس کے بعد ابو طالب کو ان سب کو بلایا، کہا کہ تم میں سے سردار کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ہوں ابو طالب، میں سردار ہوں۔ جو راہب ہے جرجس ہے، اس نے کہا کہ اے ابو طالب، کیا اس نے یعنی ایک دو اور چیزیں میں تھوڑا اسکپ کرتا ہوں۔ تو ابو طالب نے بچے کو لے کر نہیں پیچھے رکھا تھا، یہ سارا معاملہ تھا۔ پھر ابو جرجس نے ان کو آگے بلایا، سارا سب کچھ ہوا۔ پھر جو جرجس ہے اس نے کہا کہ تم آگے کہاں جا رہے ہو؟ شام کی طرف۔ تو میں تمہیں ایک چیز بتاتا ہوں، تم اس بچے کو یہیں سے پلٹا دو، ٹھیک ہے؟ اس بچے کو آگے مت لے جاؤ، ورنہ اس بچے کو وہاں جو شام کے لوگ ہیں وہ اسے قتل کر دیں گے۔ تو یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ ابو طالب نے کہا کہ تم ایسے کیسے جانتے اس کے بارے میں؟ یہ تو پہلی بار یہاں پر آیا، تم اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ یعنی تم تو اسے جانتے بھی نہیں ہو، اس کے بارے میں تمہیں کیسے پتا چلا؟ راہب جرجس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے تم لوگ جہاں سے آ رہے ہو، یعنی بچہ جہاں سے چل کر آ رہا ہے، جس راستے سے گزر رہا تھا، یعنی جو جگہ سے تم لوگ آ رہے ہو، جس راستے سے گزر رہے ہو، ہر شجر و حجر اس بچے کو سجدہ کر رہا تھا۔ اس بچے کو ہر شجر یعنی جو جھاڑ ہے اور پتھر ہے، یہ اس کو سجدہ کر رہے تھے۔
ابو طالب تمہیں پتا ہے کہ شجر و حجر انبیاء کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں کرتے، اور ہماری کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محمد اس بچے کا ذکر صاف صاف موجود ہے کہ یہ نبی ہیں، اس لیے میں نے تمہیں بلایا۔ راہب جرجس نے یہ کہا کہ میرا ایک مشورہ ہے کہ ابو طالب تم اس بچے کو یہاں سے پلٹا دو، اگر شام کے لوگوں کو پتہ چل جائے گا، یعنی شام کے لوگ اس کا چہرہ ہی دیکھتے کہ پتہ ان کو جو شام میں جو یہودی لوگ ہیں انہیں اگر پتہ چل جائے گا اور کہ یہ ہمارا جو نبی ہے وہ ہم میں سے نہیں آیا، قریش میں سے آیا، بنی اسماعیل سے آیا، اور اس بچے کا چہرہ دیکھ کر وہ پہچان لیں گے کہ یہ نبی ہے، کیونکہ میں نے جو برکات جو دیکھ لیے، یعنی جو انبیاء کے معاملات ہوتے ہیں میں نے صاف صاف کلیئر دیکھ لیے، اور یہ تو ان کا چہرہ ہی دیکھ کے پتہ کر لیں گے یہودی، اور یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کہیں ان کو قتل نہ کر دیں، کہیں ان کو تکلیف نہ دے دیں۔ تو ابھی طالب کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ راہب جو کہہ رہا تھا وہ بالکل صحیح ہے، لیکن یہ بھی ایک ڈر تھا کہ قافلے کو واپس کیسا کریں، یعنی قافلہ اتنی دور سے آیا، اتنا خرچہ کیا، اتنا پیسہ ہم نے کھانے پینے میں لگایا، اب جا کر اگر واپس کیا جواب دیں گے، یعنی جو بچی کچی تھی وہ بھی لے کر آ گئے، اور بچے کی جان کا بھی رسک لینا تھا۔ ابو طالب نے پھر کیا کہا کہ اب اس کو جرجس کو بھی کہا کہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات دیکھ کر آ رہا ہوں، یعنی ابھی تو یعنی 1-2 سال میں تو کچھ نہ کچھ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو معجزے یا اثرات ہو، یا کچھ نہ کچھ تو پتہ چلا ہوگا، یعنی جو دائی حلیمہ سعدیہ کے ساتھ ہی 4 سال میں کچھ نہ کچھ بہت سارے برکات دیکھنے میں مل گئے، تو یہاں پر بھی کچھ نہ کچھ ابو طالب نے دیکھ لیا۔ اب ابو طالب نے فیصلہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ واپس بھیج دو۔ ابو طالب نے اپنے 2 یا 3 غلاموں کو پکڑا، ان کو کہا کہ اس بچے کو صحیح سلامت مکہ لے جاؤ، ہم لوگ بھی بزنس کر کر واپس آتے ہیں۔ اب اس طرح معاملہ کلیئر ہو گیا، ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو انفارمیشن چھوٹی موٹی یعنی تھوڑا بہت شک تھا وہ بالکل پورا ہو گیا، یعنی انفارمیشن مل گئی کہ یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر مکہ آ جاتے ہیں، اس کے بعد ابو طالب بھی اپنا سفر مکمل کر کر شام سے مکہ واپس آ جاتے ہیں۔ کچھ مہینے ایسے ہی گزرتے ہیں، یعنی کچھ سال گزر گئے، اس کے بعد 14 یا 15 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر ہے 14 یا 15 سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ابو طالب کے گھر پہ ہی ہیں، یعنی ابھی اور یہ گھر پر رہ کر محسوس کر رہے تھے کہ کس طرح سے گھر کے معاملات چل رہے ہیں، اور چچا بھی اپنے تمام بیٹوں میں سے سب سے زیادہ جو محبت تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت تھی، لیکن اب کیا کرے، جو فیملی بڑی تھی، خرچ پورا ہو نہیں پا رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو محسوس کر رہے تھے، اور ان کو یہ سب چیزیں بالکل نوٹ کر رہے تھے کہ گھر کے کیا معاملات چل رہے ہیں۔ لیکن ابو طالب تو کچھ نہیں کہہ رہے تھے، یعنی اگر کس کو کیا کہے، یعنی جتنی وہ کوشش تھی وہ کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سمجھ گئے، بالکل بھاپ گئے کہ میں اب کچھ نہ کچھ کام کروں گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں ابو طالب چاچا کو کچھ فائنینشلی کچھ نہ کچھ مدد کروں۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا سے کہا کہ اے چاچا جان، میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عمر ہے تقریباً 12 یا 13 سال ہے، تو چاچا کہتے ہیں کہ میرے بیٹے تم 12-13 سال میں کیا کرو گے، تمہارے پاس تو کوئی ٹیلنٹ ہی نہیں، اور نہ تمہارے پاس کوئی علم ہی نہیں، یعنی کوئی ٹیلنٹ کے ساتھ ساتھ علم بھی نہیں، اور ہمارے پاس پیسے نہیں، پیسے نہیں تھے جس کی وجہ سے تم پڑھے لکھے نہیں ہو، یعنی تم امی ہو، تمہارے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے پاس کچھ معلومات تو نہیں ہے، میرے پاس کچھ علم تو نہیں ہے، لیکن میں مکہ والوں کی بکریاں تو چلا سکتا ہوں، یعنی پھول نہیں کانٹا تو پتی تو لے کر کما کر لا سکتا ہوں، تو میں چند پیسوں میں اپنے جو مکہ کے سردار ہیں ان کے بکریاں چلاؤں گا، جو بھی پیسہ آؤں گا، جو بھی پیسے آتے ہیں میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب یہاں پر آپ کو میں ایک بات بتا دوں، اس کو تھوڑا سا کھول کر پڑھتے ہیں۔ یہاں بکریاں چلانا بہت بڑا ٹیلنٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اسے نارمل انداز سے کہہ دیا کہ میں بس بکریاں چلاؤں گا، لیکن یہ ایک بہت بڑا ٹیلنٹ ہے۔ یہ ٹیلنٹ کیسا ہے آپ کو میں سناتا ہوں، آپ بھی بولو گے کہ ایسا کیسا ٹیلنٹ ہے بکریاں چلانا، کوئی بھی بکریاں چلا سکتا ہے؟ تو اس کے بارے میں تھوڑا نوٹ کر لیں آپ لوگ، غور سے سنیں۔ جو شخص بکریاں چلاتا ہے اس کے اندر ایک لیڈرشپ ہوتی ہے، ایک ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بکریوں کو سنبھال کر رکھنا،
آپ کو پتا ہوگا کہ جو بکریاں ہوتی ہے وہ جھنڈ میں رہتی ہیں، اور ایک بکری کبھی کبھی ایک نکلتی ہے تو اس کے پیچھے دوسری نکلتی ہے۔ اگر ایک بکری چرنے کے لیے سائڈ میں ہو جاتی ہے تو سب کے سب اس کے پیچھے نکل جاتے ہیں۔ ایک بکری رائٹ میں جاتی ہے، ایک بکری لیفٹ میں جاتی ہے، کوئی آگے چلی جاتی ہے، کوئی پیچھے جاتی ہے۔ جو چرواہا ہے اس کا کام رہتا ہے کہ ان بکریوں کو ایک جگہ جمع کر کے رکھیں، یعنی ایک جگہ رکھیں۔ تو یہ جو چرواہا کا کام تھا، یہ کام تھا کہ ان کو ایک جگہ رکھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ کرنی تھی کہ آگے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی قوم کو لیڈ کرنا تھا، ایک بڑے لیڈر بننا تھا۔ تو اگر لوگ ادھر ادھر آگے پیچھے بکھر گئے تو پھر کنٹرول کیسا کریں گے؟ تو آپ کو انہیں کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ٹریننگ کی کہ چرواہا، دیکھیں کہ چرواہا اپنا کام میں بہت ایکٹیو ہوتا ہے۔ اگر وہ پیچھے رہ جائے، سویا رہ جائے، یعنی اگر وہ بھول جائے، اگر اس میں ٹیلنٹ نہیں، اس کی بکریوں کو جو بھیڑیا ہے وہ آتا ہے، شکار کرتا ہے اور کھا لیتا ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جو بکریاں ہیں ان کی دور کی نظر کمزور ہوتی ہے، ان کی دور کی نظر کمزور ہوتی ہے۔ بھیڑیا اسی کا فائدہ اٹھاتا ہے اور پیچھے سے سپیڈ میں دوڑ کے آتا ہے۔ آنے کے ساتھ ساتھ جب بکریوں پر حملہ کرنے قریب قریب پہنچتا ہے، جب بکریوں کو پتا چلتا ہے کہ ہم پر حملہ ہونے والا ہے، اتنی دیر میں بھیڑیا آتا ہے، ان پر حملہ کرتا ہے، ان کو کھا لیتا ہے اور یا تو لے کے چلے جاتے ہیں۔ اسی لیے ایک چرواہے کو ہر بار ایکٹیو ہونا چاہیے، یعنی ہر چرواہا ایکٹیو رہتا ہے تو اس کی بکریاں بچتے ہیں، ورنہ بکریاں گئی پانی میں۔ چرواہا اپنی نظر کو دور دور تک دوڑاتا ہے، اگر کوئی بھیڑیا آتا ہے تو وہ بکریوں کو اس سے کیسے بچائے، یعنی بھیڑیے کو مار کر بھگانا ہے، بکریوں کا رخ بدلنا ہے، ان کو کس طرح سے کنٹرول میں لانا ہے۔ تو یہ چرواہا کی یہ ٹیلنٹ ہے۔ جیسے آپ نے وہ سٹوری میں آپ کو بتایا تھا کہ داؤد علیہ السلام کے بھیڑیوں کے جبڑے توڑ دیتے تھے، یعنی جب بکریاں چلاتے تھے تو بکریوں کے جو بھیڑیوں کے جبڑے توڑ دیتے ہیں، جو پھرا کر مارتے تھے۔ تو یہ چرواہے کا ٹیلنٹ ہے کہ چرواہا اگر اپنی بکریوں کی حفاظت نہیں کر پائے گا، ان کو سنبھال کر گھر واپس نہیں لائے گا، تو یعنی پھر اس کا وہ ٹیلنٹ نہیں ہے تو بیکار ہے۔ یعنی لے کر گیا تھا 40 بکری، لے کر آیا 10 بکری، 30 بکری کہاں بھیڑیا کھا گیا، تو اگلی بار کوئی بکریاں دے گا نہیں دے گا۔ تو یہ ٹیلنٹ ہے، یہ بہت بڑا ٹیلنٹ تھا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ ٹرین کیا۔ یعنی ہر نبی نے بکریاں چلائی، یہ نبیوں کی سنت بھی ہے۔ عمر 12-13 سال سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال تک آپ نے مکہ کے لوگوں کی بکریاں چلائیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر آپ کی ٹریننگ کی۔ یعنی واپس پیچھے آتے ہیں تو میں تھوڑا آگے چلا گیا بکریوں کے بارے میں بتانے کے لیے، انہیں تو پھر میں بھی بکریاں چرانے چلا جاؤں گا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے جو لوگ ہیں ان کی بکریاں چراتے ہیں۔ عبد المطلب تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ یہاں ابو طالب نے ان سے ہاں بھی نہیں کہا اور نہ بھی نہ کہا، کیونکہ اگر ہاں کہتے تو پھر کہتے کہ چھوٹا بچہ ہے، کون اسے کام کروائے گا۔ اگر نہ کہیں گے تو بچہ کچھ نہ کچھ نہ سمجھ جائے، یعنی چاچا مجھے کام کرنے نہیں دیتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چروانے کا کام شروع کر دیا اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیسے آتے وہ اپنے چاچا کو سپورٹ کرنے میں لگا دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہوتے گئے، آگے بڑھتے گئے، آگے یعنی زندگی آگے چلتی رہی، یعنی عمر 15 سال تک آ گئی، بکریاں چلا رہے تھے۔ اسی 15 سال کی عمر میں ایک جنگ ہو گئی، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہی تھے، اس جنگ کا نام ہے جنگ فجار، جنگ فجار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ میں موجود تھے، لیکن تلوار کے ساتھ نہیں تھے، یعنی تلوار کے ساتھ نہیں تھے، بس اپنے چاچاؤں کو تیر دیتے، چاچا دشمن آ گیا تیر سے مارے، اس کو ہٹ کرے، یعنی تیر اندازی کو جو ہوتا ہے نا وہ کرتے ہیں۔ یہ جنگ جو تھی قریش اور کنانہ ان کے سامنے تھا، ایک جو دو قبیلے تھے، قیس اور ایلا قبیلہ، دو قبیلے یہاں پر تھے، قریش اور کنانہ، اور جو سامنے تھے قیس اور ایلان، یہ دو قبیلے تھے۔ ان میں آپس میں پہلے بھی لڑائی ہوتی تھی، لیکن اس بار بھی لڑائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس جنگ میں موجود تھے۔ یعنی آپ کو پتا تھا نا کہ عربوں کا کیا کام تھا؟ کھانا پینا لڑنا، کھانا پینا لڑنا، یہ جہالت تھی، یعنی سالوں سال کہ میرا گھوڑا تیرے گھوڑے سے پہلے پانی پی لیا، اسی بار پر سالوں سال جنگ لڑتی، اسی پہ ختم ہی نہیں ہوتی۔ اور حتیٰ کہ حرمت والے جو مہینے ہوتے ہیں، 4 مہینے، اس کی حرمت کو پامال کرتے ہیں،
یعنی جو ہم نے پہلے 3 ڈے سٹوریز میں جو بتایا تھا، انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آگے بتائیں کہ جو حرمت والے مہینے تھے ان کو بھی پامال کرتے، ان کو بھی توڑ دیتے، جنگوں کو آگے پیچھے کرتے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑھتی گئی، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ٹریننگ کرتے رہا۔ اس کے بعد ایک اور بڑا واقعہ ہوا۔ ایک شخص تھا جس کا نام ہے اویس بن ویل، آس بن ایل ایسا کچھ ہے۔ تو یہ بڑا طاقتور انسان تھا اور پاورفل بھی تھا، یعنی تھوڑا اکڑو بھی ٹائپ تھا۔ اس نے آس بن ویل نے کیا کیا، ایک شخص سے کپڑے لیے، اس کو کہا کہ میں پیسے تمہیں بعد میں دوں گا۔ اس سے کپڑا تو لے لیا، مال تو لے لیا، لیکن اس کو پیسے نہیں دیے۔ اب وہ جب پیسے لینے آیا تو اس کو کہا کہ تم چلتے بنو، پیسے میرے پاس نہیں ہے، آگے بڑھو۔ اب یہ شخص کہنے لگا کہ دیکھو میں غریب آدمی ہوں، مجھے میرے پیسے دو، میں نے تمہیں مال دیا، اس کے بدلے تم پیسے دو یا میرا مال واپس کرو۔ تو جو آس بن ویل تھا اس نے اس کو یعنی ڈرا دیا اور وہ چلا گیا۔ پھر اس شخص نے پہاڑ پر گیا، پہاڑ پر جا کر کہا، لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں، کتنے بڑے تم لوگ بابرکت زمین پر رہتے ہو، اور اس بابرکت زمین پر میرے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہوا۔ تمہارا آدمی میرا مال کھا لیا، یعنی تمہارا آدمی جو ہے اس نے میرا مال کھا لیا ہے، تو تم میری مدد کرو۔ لوگوں نے پوچھا کہ تمہارا مال کس نے کھایا؟ اس نے کہا ایس بن ویل نے۔ تو پھر خاموش بیٹھ گئے، یعنی کسی نے کچھ کہا نہیں۔ اس کے بعد کچھ قبیلے اس کے خلاف جمع ہوتے ہیں، یعنی ایک شخص کے گھر میں جمع ہوتے ہیں جس کے گھر تھا وہ ہے عبداللہ بن جدعان کے گھر میں، یعنی اس کا نام ذکر بعد میں بھی آئے گا۔ عبداللہ بن جدعان کے گھر میں جمع ہوتے ہیں کہ 5 قبیلے، بنو ہاشم اور بنی مطلب، بنو اسد اور بنی زہرا، یہ اور بنی تائم، یہ سب بڑے بڑے لوگ جو سردار ٹائپ ہے، یہ سب کے سب یہاں پر جمع ہوتے ہیں۔ جمع ہونے کے ساتھ ایز بن ویل کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم نے اس کا سامان لیا، اس کے بدلے میں یا تو اس کا مال واپس کرو، یعنی یا تو اس کا مال واپس کرو، یا تو اس کو یعنی اس کی جو رقم ہے وہ دے دو۔ ایز بن جو اس نے تھا، اس نے دیکھ لیا سب کو، یعنی سب کے سب میرے 5 بڑے بڑے قبیلے ہیں، ڈر گیا اور اس نے پیسے واپس کر دیے۔ اس اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، یعنی اس جو واقعہ، یہ بڑا واقعہ ہوا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، کہ بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا، جو وہ موقع تھا جس میں ایک ناحق کمزور شخص کا مال کسی نے چھین لیا، اور اس محفل میں تھی، اگر وہ محفل کے بدلے مجھے کوئی سرخ اونٹ بھی دیتا، میں وہ سرخ اونٹ چھوڑ کر وہ محفل میں جاتا جہاں پر کمزور شخص کا مال کسی نے کھا لیا، اور میں انصاف کے لیے وہاں پر آگے بڑھتا۔ تو اس اجتماع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور آپ کی عمر 15 سال یا 16 سال تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام کاج کرتے رہے، اپنی چاچا کی مدد کرتے رہے۔ اسی طرح زندگی آگے بڑھتی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بکریاں چلانا، مکہ والوں کی بکریاں چلانا۔ اسی عمر میں 24 یا 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکریاں چلاتے ہیں۔ اس کا ذکر ہم انشاءاللہ اگلے نیکسٹ ایپیسوڈ میں لیں گے، آج کا بہت لمبا ہو گیا، ورنہ آج میں لوں گا تو انشاءاللہ پھر اور 20 منٹ اسی میں نکل جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ 6 میں ہم انشاءاللہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کس طرح شادی ہوئی، کس طرح سے بکریوں کا معاملات ہوا، کس طرح سے آپ نے یمن کا سفر کیا، یعنی آگے بڑھے، یہ انشاءاللہ تفصیل سے جانیں گے۔ بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔